امداد پہنچا کر مستحق کو جو سکون ملتا ہے، اس کی بدولت باغ میں ہمارے پھول کھلتا ہے۔ رویے میں اگر خدمت کی جھلک بھی دکھائی دے، دروازہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے ضرور ہلتا ہے۔ السلام علیکم۔ ضرورت کہیں نہ کہیں ہر شخص کو محسوس ہوا کرتی ہے۔ ہماری بھوک ہمارا ذریعہ معاش ہماری روزمرہ کی ضرورتوں میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ بھی لاتعداد ضرورتیں ہیں جن کو پورا کرنے کی ہماری طرف سے کوشش رہتی ہے۔ چند ایک تک تو ہم رسائی ممکن بنا لیتے ہیں، جبکہ چند ایک یا پھر بے شمار ادھوری ہی رہا کرتی ہیں۔ مسئلے مسائل سے سامنا یہاں اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا ذہن پوری ہو چکی ضرورت کے بعد ادھوری رہ چکی ضرورتوں سے الجھتا ہے، اور الجھتے ان ضروریات کے بیچ بھٹک سا جاتا ہے۔ ہم ایک ایسی زندگی بسر کرتے ہیں جو ضرورتوں کو پورا کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔ ہماری ہر ایک ضرورت کا پورا ہونا لازمی نہیں، لیکن اکثر ضرورتوں سے محروم رہنے سے دکھ ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے، جو کہ مخالفت کے جذبات بھی ابھارتا ہے۔ بنیادی ضرورتوں سے محرومی زندگی سے مایوس سا کر دیتی ہے۔ اپنی قدر اپنی نظروں میں نہیں رہتی، اپنا خیال خود ہی رکھنا چھوڑ دیا جاتا ہے، اپنے ہی وجود سے کنارہ کشی اختیار کر لی جاتی ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے سب کچھ ہی وقت پر۔ یہاں ذہن نشین رکھیے کہ بات یہ نہیں کہ سب کچھ وقت پر یوں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، بلکہ سب کچھ وقت پر ہاتھ رکھ کر چھوڑنے کی ہے۔ ضرورت سے مراد ایسی اشیاء یا وہ کچھ جس کا پاس ہونا یا ملنا ہر صورت ضروری ہے۔ ابھی آتے ہیں اس طرف کہ ایک کو دوسرے یا دوسرے کو تیسرے کے کام یا مدد کیوں کرنی چاہیے۔ فرض کریں آپ کسی کام کا بیڑا اٹھائے چلنے لگتے ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں اس مقام پر، آپ کوشش کرتے ہیں لیکن ہار جاتے ہیں، لیکن آپ پھر سے چلنے لگتے ہیں۔ اور ستم ظریفی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی بار آپ گر پڑتے ہیں منہ کے بل۔ ہار اور تمام ناکامیوں کے باوجود آپ چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور پا جاتے ہیں اس منزل کو کہ جس کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ آپ کا منزل تک پہنچنا محض آپ کے سفر کا اختتام نہیں، بلکہ پیچھے جو ایک لمبا سفر ہے وہ آپ کا اثاثہ ہے، اور یہ آپ کو تقسیم کرنا ہے مستحق جو ہوں گے ان کے درمیان۔ پہلے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ شروعات ہی کیوں کی آپ نے، پھر جب ہار گئے تو کیوں چلنے کا فیصلہ کیا، اور جب گرے تو کیسے سنبھلے۔ یہ سب اس لیے کہ جو پیچھے رہ گئے دوڑ میں انہیں آگے لایا جائے، جو مایوس ہیں انہیں امید دکھے، جو چلنا نہیں چاہتے وہ ہمت کریں آگے بڑھنے کی۔ یاد رکھیے کچھ کرنا کسی کے لیے، کام آنا کسی کے۔ آپ کے وقت کا بہترین حصہ ہے جو کہ مختصر چاہے ہو لیکن بہت اثر پذیر ہوا کرتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، یہاں جو کچھ بویا جاتا ہے اس کے نتائج نکلا کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے خواب دیکھے مقام پر ہیں تو آپ ذریعہ بن سکتے ہیں اسے اس کے خوابوں کی دنیا تک پہنچانے کا۔ ذریعہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت آپ کے پاس تھا اس میں جو آپ نے بیج بویا وہ خیر کا تھا، جو بیج آپ نے بویا پھلدار درخت کا تھا، وہ جب پھلے پھولے گا مزید کی ضرورت پورا کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس کا فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے کہ اگر کسی کے کام آنے کا بیج بوتا ہے۔ آسانیاں مقدر ہیں، ساتھ سایہ یقین کا ہوتا ہے۔ شکریہ۔